ایک بوڑھی خاتون، ایک یتیم بچہ اور آخری دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کا ایسا معجزہ بھی دکھاتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سعودی عرب کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک دادی اماں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں نہ بجلی، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ اسپتال۔ ان کا پوتا ایک خطرناک ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا تھا۔ تمام ڈاکٹر اور حکیم صاحبان جواب دے چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اور صرف ایک ڈاکٹر ہے جو اس بچے کا علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ بہت مہنگا ہے اور تم اس تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ مگر وہ بوڑھی عورت لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ اپنے رب پر یقین رکھتی ہے۔ وہ ہر رات روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کے لیے راستہ بنا دے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آسمان سے نہیں بلکہ زمین کے راستے خود وہی ڈاکٹر اس کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ کیسے؟ یہ سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی شارق محمود۔ 20 جنوری بروز جمعۃ المبارک میرے سب سے بڑے بھائی قاضی عارف حسین صاحب کا بعد نماز مغرب بوقت نماز مغرب انتقال ہوا۔ اسی شب میں اپنے بھتیجے قاضی کاشان حسین کے ساتھ PIA کی فلائٹ سے اسلام آباد کو روانہ ہوا، جبکہ میرے یہ کاشان حسین میرے مرحوم بھائی قاضی آصف حسین کے صاحبزادے ہیں، جبکہ ٹکٹوں کا انتظام میرے دوسرے بھائی قاضی ثاقب محمود کے صاحبزادے طارق محمود نے کیا تھا، جو اس وقت دبئی میں اپنے کام کے سلسلے میں تھے، اور وہیں سے انہوں نے بذریعہ آن لائن ٹکٹ بھجوائے تھے۔ راستے میں میرے بھتیجے کاشان حسین نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ ایک ہسمکھ نوجوان ہے۔ بار بار وہ جہاز میں مجھ سے پوچھتے تھے کہ چچا آپ ٹھیک تو ہیں؟
آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جبکہ میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، تو میں انہیں بتاتا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں بالکل صحیح ہوں، آپ میری فکر مت کریں۔ بہرحال اگلے دن جب ہم قاضی عارف حسین صاحب کی کو ان کی آخری منزل پر پہنچا کر واپس آئے تو اس شب کو کاشان حسین نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ چچا، کہ آپ کو جہاز میں ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ تو میں نے کہا بیٹے اس وقت تو میری کچھ اور ہی کیفیت تھی، بہرحال ہو سکتا ہے کہ میرے دل و دماغ کے کسی گوشے میں ڈر بھی موجود ہو۔ تو کاشان حسین نے کہا کہ مجھے تو حقیقتاً ڈر لگ رہا تھا۔ اب یہ انہوں نے مذاقاً کہا یا کہتے، بہرحال وہ ایک ایسا جوان آدمی ہے جو اپنی کسی بھی بات کو چھپاتا نہیں ہے، برملا اظہار کر دیتا ہے۔ تو بہرحال تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل و دماغ کے کسی گوشے میں بھی ڈر موجود رہا ہو، اور یہ ہوائی جہاز کے سفر میں میرا خیال ہے کہ سب کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اس بات کا خوف موجود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین کی کسی گاڑی میں، کسی کار میں، کسی بس میں، کسی ٹرک میں یا کسی بھی سواری میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس میں بچنے کے امکانات ہوتے ہیں، جبکہ ہوائی جہاز ایک ایسا سفر ہے جس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان کا بچنا تقریباً ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ اور اس ڈر کی وجہ بھی یہی ہے کہ اکثر ویسے ہوائی جہاز کے حادثات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ فنی خرابی کی وجہ سے اسے کسی قریب ترین ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال میں اتار لیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوائی جہاز کا ایک یہ اردو ڈائجسٹ ہے اور 2013 کا شمارہ ہے، فروری 2013۔ اس میں ایک ہوائی جہاز کا واقعہ ہے اسی قسم کا، جس میں فنی خرابی کے باعث کسی قریبی ایئرپورٹ پر اترنا پڑتا ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ سی کہانی ہے اور حقیقت ہے، کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور میں اس کو آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کیسے انتظامات کرتا ہے۔ جب کسی کی دعا قبول کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اتفاقات دنیا میں رونما کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے ڈاکٹر احمد کی۔ ان کا نام ڈاکٹر احمد تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف طبیب تھے۔ لوگ ان سے مشورہ لینے کے لیے کئی دن تک انتظار کرتے۔ ان کی شہرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں انہیں بھی دعوت دی گئی۔ اس
ان کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ صرف کلیدی مقالہ پڑھیں گے بلکہ اس موقع پر انہیں اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی عطا کیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بڑے خوش اور پرسکون تھے کہ آج شام ان کی تکریم اور عزت کی جانے والی تھی۔ اس کا سوچ کر وہ اور بھی زیادہ اپنے آپ کو آسودہ محسوس کر رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر وہ معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ ان کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھا پون گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فلائٹ بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کی فنی خرابی کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ خواتین و حضرات، انجینئر نے بتایا ہے کہ فنی خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے، لہذا مسافروں کے لیے متبادل طیارے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیا اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اب آپ کو ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد کے لیے اعلان نہایت تکلیف دہ تھا اور پریشان کر دینے والا تھا۔ آج رات تو ان کی زندگی کا نہایت اہم دن تھا۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کے منتظر تھے کہ جب ان کی تکریم ہونی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھے اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچے، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، مجھے آج رات دارالحکومت میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے متبعین اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ متبادل طیارہ 16 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ متعلقہ آفیسر نے اسے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور انتہائی قدر کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نیا طیارہ فوری طور پر فراہم کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، یہاں سے بذریعہ کار صرف 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ شہر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد ڈرائیونگ کرنا پسند نہ کرتے تھے، مگر اب یہ مجبوری تھی، ان کے پاس کوئی متبادل راستہ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے متعلقہ آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور ایئرپورٹ سے کار کرائے پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔
ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا، آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے، تیز آندھی چلنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش بھی شروع ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتے گئے، بالآخر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اب انہیں بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی بڑی شدت سے ہونے لگا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ 3-4 گھنٹے ہی کا تو سفر ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ لی تھی۔ اب انہیں کسی ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔ ان کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑھی عورت کی نحیف اور ناتواں آواز ان کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت محترق کرسی پر بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا اماں میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، میرے بیٹے کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اس وقت تم کہاں ہو؟ ہمارے پاس نہ بجلی ہے نہ ٹیلی فون، یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا، میرے بیٹے وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے۔ لگتا ہے تم خاصا طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہو۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ سفر کی تھکاوٹ سے انہیں شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چٹائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کی۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور بوڑھی عورت سے کہنے لگے، اماں جان، آپ نے اپنے اخلاق، کرم اور مہربانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ میرے بیٹے، وہ بوڑھی عورت گویا ہوئی، میرے اللہ نے میری تمام دعائیں سنی اور قبول کی ہیں۔ ہاں، بس ایک دعا باقی ہے۔ اب ذرا سننے کی بات ہے اور غور سے سنیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے میرے بیٹے، وہ بوڑھی عورت گویا ہوئی، میرے اللہ نے میری تمام دعائیں سنی اور قبول کی ہیں۔ ہاں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعیف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کہنے لگے، اماں جان، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، اللہ نے چاہا تو میں اسے ضرور پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی جو مدد میرے بس میں ہوگی اسے ضرور سر انجام دوں گا۔ خاتون کہنے لگیں، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے قریبی حکیموں سے اس کے بڑے علاج کرائے،
مگر تمام ڈاکٹر اور حکیم صاحبان نے اس کے علاج سے انکار کر دیا، اس کے علاج سے معذوری کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار سے باہر. لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس ملک میں ایک ہی ڈاکٹر ہے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس ملک میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو ہڈیوں کے علاج کا ماہر ہے. اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، پھر سنا ہے بہت مہنگا بھی ہے. اس تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تم میری حالت تو دیکھ ہی رہے ہو، میں بوڑھی جان ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد اس بچے کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ اس بچے کا اس ڈاکٹر سے علاج ہو سکے. عین ممکن ہے کہ اس یتیم بچے کو شفا اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں سے مل جائے. ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، راستے میں اترنا پڑا، کار کرائے پر لی، خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، راستہ بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہ آپ کے گھر زبردستی بھجوا دیا. اماں، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ وہ ہڈیوں کا بڑا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے. اب میں آپ کے پوتے کا علاج کروں گا. تو آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورت انداز میں اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی خاتون کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا. اور جس ڈاکٹر کی وہ خواہش مند تھی، وہ ڈاکٹر خود ان کے پاس چل کر ان کے گھر پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو ایسے اتفاقات بھی ہوائی جہازوں میں ہوتے ہیں. خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے. اللہ حافظ.